آخری چٹان دیار غیر، قسط نمبر 35۔ ایک صبح جلال اپنی مختصر فوج کے ساتھ ایک ایسی چٹان پر کھڑا تھا جو 3 اطراف سے تاتاریوں کے محاصرے میں تھی اور چوتھی طرف تقریباً 30 فٹ نیچے دریائے سندھ ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ چنگیز خان کا حکم تھا کہ جلال الدین کو ہر قیمت پر زندہ گرفتار کیا جائے۔ چٹان کے گرد جلال الدین کے بچے کچھ ساتھی اپنی جان کی بازی لگا چکے تھے۔ تاتاریوں کا گھیراؤ تنگ ہو رہا تھا۔ ان کی فوج سے ایک سوار جو شکل و صورت اور لباس سے ایک مسلمان عالم معلوم ہوتا تھا، سفید جھنڈا اٹھائے ہوئے آگے بڑھا۔ اس نے چٹان کے قریب پہنچ کر بلند آواز میں کہا، سلطان معظم، اگر آپ ہتھیار ڈال دیں تو خان اعظم آپ کی جان بخشی کا وعدہ کرتے ہیں۔ سلطان نے جواب دیا، اگر تمہارے ہاتھ میں سفید جھنڈا نہ ہوتا تو میں تمہاری بات کا جواب تیر سے دیتا۔ جاؤ اس ڈاکو سے کہو کہ میں ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ طاہر نے چنگیز خان کے ایلچی کو ایک ہی نگاہ میں پہچان لیا، یہ محلب بن داؤد تھا۔ چنگیز خان نے چند دستوں کو حملے کا حکم دیا۔ جلال الدین کے سپاہیوں کے تیروں اور پتھروں کی بارش سے چٹان کے نیچے تاتاریوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ چنگیز خان نے یہ دیکھ کر زیادہ سپاہی بھیج دیے۔ جلال الدین کے سپاہی ایک ایک کر کے کٹنے لگے۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے چٹان کے آخری سرے تک جا پہنچا۔ سلطان نے تیمور ملک سے کہا، تیمور، قدرت نے ہمیں آگے اور پانی میں سے ایک شے کا منتخب کرنے پر مجبور کر دیا ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟ تیمور ملک نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ پانی کی لہریں آگ کے شعلوں کی طرف بحرحم ثابت نہیں ہوں گی۔ بہت اچھا، میں رہنمائی کرتا ہوں، تم سپاہیوں کو تیار ہونے کا حکم دو۔ سلطان نے بھاری زرہ اتار کر پھینک دی، گھوڑے کو آگے بڑھایا اور ایک لمحہ خوفناک لہروں کو دیکھنے کے بعد ایڑ لگا دی۔ تیمور ملک نے چند آدمیوں کے سوا باقی سپاہیوں کو دریا میں کودنے کا حکم دیا۔ جب اپنی باری آئی تو تیمور ملک کی نگاہ طاہر پر جا پڑی۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر گھوڑے کی گردن پر سر ٹیکے ہوئے تھا، اس کی زرہ میں چند تیر اٹکے ہوئے تھے اور اس کا وفادار نوکر زید نیزے کے ساتھ 2 تاتاریوں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیمور ملک گھوڑا بڑھا کر آگے بڑھا اور تاتاریوں میں سے ایک کی گردن اڑا دی۔ دوسرے تاتاری کو زید گرا چکا تھا۔ اتنی دیر میں چند اور تاتاری پہنچ گئے۔ تیمور ملک نے طاہر کو کھینچ کر اپنے گھوڑے پر ڈالتے ہوئے زید اور باقی سپاہیوں کو دریا میں کودنے کا حکم دیا اور خود بھی اپنے گھوڑے کو چٹان کے سرے پر لے جا کر ایڑ لگا دی۔ عبد الملک دریا کے کنارے تذبذب کی حالت میں کھڑا تھا، لیکن جب طاہر کو تیمور کی حفاظت میں دیکھا تو اس نے بھی چھلانگ لگا دی۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کو زندہ پکڑنے کی نیت سے اپنے سپاہیوں کی معمولی تعداد چٹان پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کی تھی۔ جب تاتاری چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر دریا کی طرف اشارہ کر کے چلانے لگے تو وہ بھاگتا ہوا چٹان پر چڑھا۔ جلال الدین کے اکثر ساتھی تاتاریوں کے تیروں اور بعض دریا کی تند و تیز موجوں کا شکار ہو چکے تھے، لیکن جلال الدین تیروں کی زد سے دور جا چکا تھا۔ وہ دوسرے کنارے پہنچ کر ایک ٹیلے پر چڑھا اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چنگیز خان نے اپنے بیٹوں اور سرداروں سے مخاطب ہو کر کہا، خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا بیٹا جلال الدین جیسا ہو، اور مبارک ہیں وہ مائیں جو جلال الدین جیسے شیروں کو دودھ پلاتی ہیں۔ چنگیز خان کے بعض سپاہیوں نے جلال الدین کے تعاقب میں دریا عبور کرنے کی اجازت طلب کی، لیکن اس نے کہا، یہ دریا ترکستان کے چھوٹے چھوٹے دریاؤں سے مختلف ہے اور دشمن کے ترکش تیروں سے خالی نہیں ہے۔ تیمور ملک نے طاہر کو دریا کے کنارے لٹا کر اس کی زرہ کھولی، زخموں پر پٹیاں باندھیں اور کہا، طاہر اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے صبح سے پانی پینے کا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے بھوک اور پیاس کی وجہ سے چکر آ گیا تھا۔ دریا میں ٹھنڈا پانی میں نے جی بھر کر پیا ہے۔ قریباً 700 سپاہی دریا عبور کرنے کے بعد جلال الدین سے جا ملے۔ سلطان نے ارد گرد کی بستیوں پر قبضہ کر کے سامان رسد اور چند گھوڑے فراہم کیے اور کوہستان نمک کے آس پاس ایک چھوٹے سے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ چند دنوں میں اس کی فوج کے منتشر سپاہیوں کی چند اور ٹولیاں بھی اس سے آ ملیں۔ چنگیز خان نے چند کوس نیچے جا کر کشتیاں فراہم کی اور ایک تجربہ کار جرنیل کو اپنے بہترین سواروں کی فوج دے کر دریا پر پہنچا دیا۔ جلال الدین نے مایوسی کی حالت میں دہلی کا رخ کیا۔ تاتاری ہندوستان کی ناقابل برداشت گرمی میں دور تک اس کا پیچھا نہ کر سکے۔ وہ ملتان، لاہور اور شاہپور کے علاقوں میں
لوٹ مار کر کے واپس چلے گئے۔ واپسی پر پشاور کو تباہ و ویران کرنے کے بعد چنگیز خان نے سمرقند کا رخ کیا۔ افغانستان کے تباہ شدہ علاقوں میں سے دوبارہ گزرتے ہوئے اس نے رہ سہے ان تمام مردوں کو جو اس کے ہاتھ لگے قتل کروا دیا اور بے شمار عورتوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ دریائے سندھ کے کنارے سے لے کر بحیرہ خزر تک تمام اسلامی ممالک پر تاتاریوں کا تسلط ہو چکا تھا۔ افغانستان سے انتقام لینے کے بعد چنگیز خان کو اطمینان ہو چکا تھا کہ اب مسلمانوں میں سر اٹھانے کی ہمت نہیں۔ صرف جلال الدین ایک ایسا دشمن تھا جسے وہ تمام دنیا سے زیادہ خطرناک سمجھتا تھا، لیکن اس کے پاس نہ کوئی ملک تھا اور نہ کوئی فوج۔ عالم اسلام کی مدافعت کا آخری قلعہ مسمار ہو چکا تھا۔ پشاور کے قریب تاتاریوں کے ہاتھوں اس کے بچے اور بیوی جو امین کی حفاظت میں تھے قتل ہو چکے تھے۔ تکشی خاندان کو آخری چشم چراغ جس کی مملکت چند برس قبل کوہ البرز سے لے کر سندھ کے ساحل تک پھیلی ہوئی تھی، ایک بے خانماں مسافر اور ایک بن بلائے مہمان کی حیثیت دہلی کے حکمران سلطان شمس الدین التمش کی مملکت میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اسے خیر مقدم کی امید نہ تھی۔ جلال الدین نے دہلی سے چند منازل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال کر اپنے ایک تجربہ کار مشیر عین الملک اور طاہر بن یوسف کی رہنمائی میں سلطان شمس الدین التمش کی طرف ایک وفد روانہ کیا۔ عین الملک اور اس کے ساتھیوں کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ سلطان التمش نے ان کے ساتھ 3 ملاقاتوں کے بعد انہیں چند دنوں تک جواب دینے کا وعدہ کیا۔ اپنے تمام مشیروں اور فوجی افسروں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد سلطان نے ایک دن ارکان وفد میں سے طاہر بن یوسف کو علیحدہ ملاقات کی دعوت دی اور ایک طویل گفتگو کے بعد کہا، ہم جلال الدین کی مدد سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن ہماری مجبوریاں آپ سے پوشیدہ نہیں۔ ہمارے پاس چنگیز خان کا پیغام پہنچ گیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اگر ہم نے سلطان جلال الدین کو پناہ دی یا اس کے ساتھ تاتاریوں کے خلاف کوئی معاہدہ کیا تو وہ ہندوستان پر حملہ کر دے گا۔ ہم ایسی دھمکیوں کی پرواہ کرنے والے نہیں، تاہم سلطان جلال الدین کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس ملک میں مسلمانوں کی آبادی آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اگر تاتاری یہاں گھس گئے تو خطرے کے وقت شاید یہاں کی دوسری اقوام ہمارا ساتھ دینے کی بجائے ان کے ساتھ جا ملے۔ ہم چند ہندو راجاؤں نے یقین دلایا ہے کہ تاتاریوں کے حملے کی صورت میں وہ اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن اگر چنگیز خان انہیں یہ پیغام بھیج دے کہ اس کا مقصد صرف جلال الدین کو گرفتار کرنا ہے تو وہ یقیناً ہم سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ہم اس مہمان کو پناہ دے کر ہندوستان کی تباہی کا موجب نہ بنیں۔ اگر ہمارے پاس زیادہ افواج ہوتی تو ہم آدھے لشکر کے ساتھ جلال الدین کے جھنڈے تلے ہندوستان سے باہر نکل کر تاتاریوں کا مقابلہ کرتے اور آدھا لشکر ہندوستان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیتے، لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے۔ پچھلے دنوں تاتاریوں کے چند دستے دریائے سندھ عبور کرنے کے بعد لاہور اور ملتان تک لوٹ مار کر گئے تھے۔ ہمیں ان کی پیش قدمی روکنے سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ کہیں ہماری غیر مسلم رعایا باغی نہ ہو جائے۔ عین الملک نے ہمیں تانا دیا کہ ہم تاتاریوں سے خوفزدہ ہیں، ہم اس بات کا جواب دوسروں کے سامنے نہیں دے سکتے، لیکن ہم آپ سے کہتے ہیں کہ تاتاریوں سے خوف کھانے کی وجہ یہ نہیں کہ ہم بزدل ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی رعیت سے مطمئن نہیں۔ طاہر نے پوچھا، تو کیا میں سلطان جلال الدین کے پاس یہ جواب لے جاؤں کہ آپ کو ان کا ہندوستان میں ٹھہرنا منظور نہیں؟ نہیں، آپ نے ہمیں غلط سمجھا۔ اگر ہماری طرف سے سلطان جلال الدین کے مکتوب کا کوئی جواب ہو سکتا ہے تو یہ ہے کہ ہم اپنے ایک مصیبت زدہ بھائی کے لیے اپنا خون تک بہانے کے لیے تیار ہیں، لیکن موجودہ حالات میں ان کی اعانت کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ یہ کہ ہم اس سلطنت کی حفاظت کی تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر اپنی ساری فوج سلطان کے حوالے کر دیں اور تاتاریوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ ہندوستان کی بجائے کسی ایسے ملک میں لڑی جائے جس کے عوام ہمارے ساتھ ہوں اور ہمیں یہ خدشہ نہ ہو کہ کوئی پیچھے سے ہمیں چھرا گھونپ دے۔ ایسی صورت میں نتیجہ اگر ہمارے حق میں ہو تو ہم ہندوستان کو ایک بار کھو کر بھی دوبارہ حاصل کر سکیں گے، اور اگر ہمیں شکست ہوئی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے ممالک کی طرح ہندوستان کو بھی کھو بیٹھیں گے۔ طاہر نے کہا، ہم نے ہندوستان کی وسعت سے آپ کی فوجی قوت کا اندازہ لگایا تھا۔ سلطان جلال الدین کی جنگ اپنے لیے نہیں، تمام اسلامی دنیا کے لیے ہے۔ وہ کبھی یہ گوارا نہیں کریں گے کہ یہ ملک جو ترکستان، ایران اور افغانستان کے لاکھوں بے خانمان لوگوں کی پناہ گاہ بن سکتا ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے۔
دریائے سندھ کے کنارے ان کی لڑائی تتاریوں کو ہندوستان کے دروازے پر روکنے کے لیے تھی۔ خراسان اور ایران میں ان کی جنگیں عراق، شام اور مصر کی حفاظت کے لیے تھیں۔ ہمارا مقصد ایک ہے اور وہ یہ کہ ہم اپنے کھوئے ہوئے ممالک دوبارہ حاصل کریں اور رہے سہے آزاد ممالک کو تاتاریوں کی غلامی سے بچائیں۔ اس مقصد کے حصول کا راستہ بھی ایک ہے اور وہ یہ کہ ہم جمنا کے ساحل سے لے کر جبل الطارق تک ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ ہمارا ہر ملک اس اجتماعی جدوجہد میں اپنی استطاعت کے مطابق حصہ لے۔ سلطان جلال الدین کا یہ خیال تھا کہ وہ آپ کے تعاون سے ہندوستان کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا کر ایک بار پھر تمام اسلامی سلطنتوں کو دعوت عمل دیں گے۔ اگر عالم اسلام نے ان کی دعوت پر لبیک کہا تو بہت تھوڑے عرصے میں یہاں سپاہی جمع ہو سکتے ہیں۔ سلطان التمش نے کہا، ہم یہاں آنے والے ہر سپاہی کا خیر مقدم کریں گے، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سلطان جلال الدین خود یہاں ٹھہرنے کی بجائے تمام عالم اسلام کا دورہ کریں اور ان کی آواز پر لبیک کہنے والوں کا مستقر ہندوستان ہو؟ جتنے سپاہی وہ فراہم کر کے یہاں بھیجیں گے، ہم ان کی تمام ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ لیتے ہیں۔ اس کا خوشگوار اثر یہ ہوگا کہ تتاریوں کی توجہ ہندوستان سے ہٹ جائے گی اور ہمیں تیاری کا موقع مل جائے گا۔ اس کے برعکس سلطان جلال الدین اگر خود ہندوستان میں رہے تو تتاری ہر کروٹ سے باخبر رہیں گے اور ہماری طرف سے خطرہ محسوس کرتے ہی ہندوستان پر حملہ کر دیں گے۔ آپ ہماری تمام باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور سلطان کو بھی سمجھائیں۔ پھر اگر ان باتوں کے باوجود سلطان نے یہاں ٹھہرنا کرین مسئلہ سمجھا تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے محل کا ایک حصہ ان کے لیے خالی ہوگا، اور اگر انہیں ایک مہمان کی حیثیت میں یہاں ٹھہرنا مناسب نہ ہو، پسند نہ ہو، تو ہم انہیں یہ اجازت دے دیں گے کہ وہ اس ملک کے غیر مفتوح علاقوں میں سے جون سا علاقہ چاہیں فتح کر لیں۔ ہم در پردہ ان کی مدد کریں گے اور تاتاریوں کو دور رکھنے کے لیے ان پر یہ ظاہر کریں گے کہ سلطان ہماری مرضی کے بغیر اس ملک میں گھس آیا ہے۔ طاہر نے کہا، میں آج ہی سلطان کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور چند دنوں تک سلطان کا جواب آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ شمس الدین التمش نے کہا، بہتر یہ ہوگا کہ آپ سلطان کو مکتوب میں یہ تمام باتیں لکھ بھیجیں اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو سلطان کے پاس روانہ کر دیں۔ عین الملک نے ابھی سے ہمارے امراء کے ساتھ ساز باز شروع کر دی ہے۔ آپ سلطان کو لکھیں کہ جہاں عین الملک کی موجودگی ہم دونوں کے لیے نقصان رساں ثابت ہوگی، بہتر یہ ہوگا کہ اسے بلا لیں۔ ہمارے پاس تیمور ملک کو بھیج دیں، وہ ایک نیک نیت بھی ہے اور معاملہ فہم بھی۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم بہت جلد کسی فیصلے پر پہنچ جائیں گے۔ سلطان کے پاس آپ اپنے ساتھیوں میں سے جس کو بھیجنا چاہیں اس کے لیے ڈاک کے گھوڑوں کا بندوبست کیا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ 3 دن میں سلطان کا جواب لے کر یہاں پہنچ جائے گا۔ اس ملاقات کے بعد طاہر کے دل میں سلطان التمش کے متعلق جو غلط فہمیاں تھیں وہ سب دور ہو گئیں۔ اس نے مہمان خانے میں واپس آ کر عین الملک کو تمام حالات سے آگاہ کیا اور سلطان جلال الدین کے نام مراسلہ لکھنے بیٹھ گیا۔ اگلے دن طاہر شہر کی ایک مسجد میں صبح کی نماز پڑھ کر باہر نکلا تو دروازے کی سیڑھیوں پر کسی نے پیچھے سے اس کا دامن پکڑ لیا۔ کون؟ طاہر نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ایک نوعمر لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ مجھے جانتے نہیں؟ اسماعیل؟ طاہر نے اسے جھک کر گلے لگا لیا اور جذبات کے ہیجان میں اس پر سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ تم یہاں کب پہنچے؟ تمہارا نانا کہاں ہے؟ تمہاری نانی کیسی ہے؟ اور ثریا تمہاری بہن کہاں ہے؟ چلیے، وہ سب گھر پر ہیں۔ کہاں؟ اسی شہر میں، بالکل قریب۔ طاہر کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے کہا، مجھے یہاں 1 ہفتہ ہو گیا، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تم یہاں ہو۔ مجھے بلخ کے قریب پہنچ کر پتہ چلا کہ تم غزنی جا چکے ہو۔ اسماعیل نے کہا، کل رات میں نے آپ کو اسی مسجد میں دیکھا تھا، لیکن میں دور تھا، اچھی طرح پہچان نہ سکا، اور جب میں نے آپ کا پیچھا کیا آپ آدمیوں کے ہجوم میں باہر نکل گئے۔ میں نے آپا جان سے ذکر کیا تو انہوں نے آج صبح مسجد کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے کہا۔ چلیے۔ طاہر اسماعیل کے ساتھ چل دیا۔ منزل شوق کی طرف اس کے پاؤں کبھی تیز اور کبھی سست رفتار سے اٹھ رہے تھے۔ وہ اسماعیل کے ساتھ ایک خوبصورت محل میں داخل ہوا۔ ثریا مکان کے سین میں آم کے درختوں کے درمیان کھڑی تھی۔ طاہر اسے دیکھ کر رکتا، جھجکتا اور سنبھلتا ہوا آگے بڑھا اور چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔
دونوں کی نگاہیں ایک ثانیہ بھٹکنے کے بعد ایک دوسرے کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ خاموش تھے، ان الفاظ کی ضرورت بھی نہ تھی، ان کے دل و دماغ سمٹ کر نگاہوں میں آ چکے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے انہیں دنیا میں ایک دوسرے کے سوا کسی اور کی موجودگی کا احساس تک نہ تھا۔ ان کے دلوں کی دھڑکنوں کے سوا کارخانہ حیات کے تمام ہنگامے سو چکے تھے۔ اسماعیل نے کہا، آپا پہچانا نہیں آپ نے، یہ بھائی طاہر ہیں۔ ثریا مسکرائی اور ایک لمحہ توقف کے بعد آگے بڑھ کر اسماعیل کو گلے لگا کر بولی، میرے خیال میں تم نے انہیں پہچاننے میں غلطی کی ہے، یہ شاید کوئی اور ہے۔ اسماعیل نے پریشان ہو کر طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، خدا کی قسم یہ وہی ہیں۔ ثریا ہنسی اور طاہر کی طرف دیکھ کر اپنی آنکھوں میں مسرت کے آنسو چھپاتی ہوئی مکان کی طرف چل دی۔ برآمدے کی سیڑھیوں کے قریب پہنچ کر وہ چلنے کی بجائے بھاگ رہی تھی۔